اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم بزرگوں، پیارے مسلمان بھائیوں، ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر آپ کے چہروں سے ایمان کا نور جھلک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور میں اور اضافہ فرمائے۔ سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص اور پیارے بندوں کی 13 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے آج تیسری صفت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی صفت عبدیت تھی اور دوسری صفت زمین پر نرمی اور وقار کے ساتھ ایک اسلامی چال چلنا۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ جہالت آمیز گفتگو کرنے لگے، نادان لوگ، کم سمجھ لوگ، کم ظرف لوگ، جن کو دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اگر وہ جہالت کی بات کرنے لگتے ہیں تو ان مسلمان بندوں کا جو رحمان کے بندے ہیں شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، سامنے جواب نہیں دیتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں کہ اگر تم ایک سناؤ گے تو ہم 10 سنائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مسلمان بندوں کا، رحمان کے بندوں کا یہ شعار نہیں ہوتا ہے۔ وہ گندی بات کا جواب، جہالت بھری بات کا جواب سلامتی کے ساتھ دیتے، شریف انداز میں اس گفتگو کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے اور باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، برا بلا کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ اس آدمی نے دوسری مرتبہ برا بلا کہا، گالی گلوچ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی باقی۔ پھر جب تیسری مرتبہ اس آدمی نے کچھ کہا، کچھ طعنہ دیا، کچھ بری بات کہی، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ نے کچھ جواب دے دیا تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور وہاں خفگی اور ناراضگی کے اثرات نمایاں ہونے لگے اور اتنے ناراض ہوئے آپ کہ آپ چل دیے مجلس چھوڑ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، تو پیچھے پیچھے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ خفا ہوئے اور چل دیے، کیا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آدمی تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو اللہ نے تمہارے دفاع کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا، وہ برا بلا کہہ رہا تھا اور فرشتہ جواب میں اسے برا بلا کہہ رہا تھا، مگر جیسے ہی تم نے کمان اپنے ہاتھ میں لی، لگام اپنے ہاتھ میں لی، گفتگو کا سرا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو جواب دیا تو اللہ رب العزت نے وہ فرشتہ ہٹا لیا اور اس کی جگہ پر شیطان آ گیا، وقع الشیطان، شیطان آ گیا۔ اور جس مجلس میں شیطان ہوتا ہے اس مجلس میں میں شریک نہیں ہوتا، اس لیے میں اٹھ کر چل دیا۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں صبر سے ضبط سے کام لینا چاہیے، انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسا آدمی جو دوسروں کی بری بات پر رد عمل نہیں کرتا ہے، ریئیکشن نہیں دکھاتا ہے، اب ایسا آدمی خود سامنے چل کر کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، کسی کو غضن پہنچا سکتا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان کی سوشل لائف، اس کی معاشرتی زندگی یہ ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ کہ وہ نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ برے انداز سے اسے جواب نہیں دیتا ہے، شریف انداز میں اسے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آج سے ہم عہد کریں کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہم اسے سامنے سے برا نہیں کہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دفاع میں فرشتہ مقرر فرمائیں گے اور وہ جواب دے گا، اور اللہ کا جواب ہمارے جواب کے مقابلے میں کافی ہوتا ہے، وافی ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی تیسری صفت۔ رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت، وہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز۔ ان کا جو سوشل تعلق ہے آپس کا، مسلمانوں کا، وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رب کے ساتھ رحمان کے بندے کا کیا تعلق ہوتا ہے، کیا کنیکشن ہوتا ہے۔ رب کے ساتھ رحمان کے بندوں کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، 5 نمازیں فرض ہیں، وہ تو بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد کی نماز۔ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اعلانات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ ہے کوئی اپنی مصیبت کا مارا، اس کی مصیبت کو میں دور کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ وہاں کا دربار شاہی رات کو لگتا ہے جب ہم میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور رحمان کے بندے نیند قربان کر کے چاہے تھوڑی دیر ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ان کے چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کا ایک حصہ اسے عطا فرماتے ہیں اور اس کے چہرے پر نور جھلکنے لگتا ہے۔ رب کے ساتھ تعلق کے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھی اور میرے بغل میں سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے انہوں نے نفل نماز کی نیت باندھ لی اور قرآت شروع کی، پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، مگر جب میں نے دیکھا کہ ان کی نماز طویل ہو رہی ہے اور وہ آیت کریمہ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا پر پہنچے تو دھاڑے مار کر رونے لگے، پھر آیت پڑھی پھر رونے لگے، پھر آیت پڑھی پھر رونے لگے۔ بہت دیر ہو گئی تو میں گھر چلا گیا، پوری رات میں نے آرام کیا۔ صبح فجر کی اذان دینے کے لیے جب مسجد میں داخل ہوا تو سلیمان تمیمی اپنی اسی جگہ پر کھڑے وہی آیت دہرا رہے تھے اور ہچکیاں لے رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہ اللہ کے بندوں کا تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے، مگر
اگر ہم آخری پہر میں اٹھ نہیں سکتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں یا 2 سے زائد رکعت نماز پڑھ لیں تہجد کی نیت سے تو بھی یہ رحمان کے بندوں کی صفت میں شامل، تہجد کی نماز کا اسے ثواب مل جائے گا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت آسان بات کر دی کہ اگر کوئی عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، آخری درجے کی بات ہے، تو وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اسے دوسری آدھی رات کا بھی ثواب مل جاتا ہے، یعنی پورے قیام اللیل کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ بندہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی فہرست میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ درجات ہیں، اللہ تعالی ہمیں جس درجے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت کہ وہ رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل تو رمضان کا موقع ہے، ہم سحر میں اٹھتے ہی ہیں اور سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سے وقت فارغ کر کے ہم اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت نماز اگر ادا کر لیں تو ابھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان کے بندوں کی 5ویں صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رحمان کے بندے ساری عبادتوں کے کرنے کے بعد اور رب کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق رکھنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت وبال ہے، بڑی تباہی ہے جو چپکنے والی، جو کبھی جدا نہیں ہوتی۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت برے قیام کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں احادیث پاک میں جو تفصیل آتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، لہا 7 ابواب، اور جس کی تفصیل بعض مفسرین نے یہ کہی کہ 7 اطباق، اس کے 7 طبق ہیں، 7 درک ہیں، ادراک ہیں۔ جہنم گھڑا ہے اور اس کے اوپر دروازہ ہے، گھڑے کے اوپر دروازہ، اور ایک جہنم، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، پھر نیچے چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی اور پھر 7ویں۔ اس طرح اوپر سے لے کر نیچے جہنم، اور اس کا دروازہ اوپر سے کھلتا ہے جیسے آپ کھڈے کا دروازہ، گھڑے کا دروازہ ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ لوگ جو نفاق میں مبتلا ہیں کہ بظاہر مسلمان ہیں مگر اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کاوش میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں، ایسے آدمی منافق کہے جاتے ہیں اور یہ جہنم کے بالکل نچلے گڑھے میں ہوں۔ ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ آپس کے اختلافات ہمارے چاہے جتنے ہوں ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہم یاد رکھیں کہ دین کا معاملہ جہاں آ جائے، اللہ کا معاملہ جہاں آ جائے، اللہ کے رسول کا معاملہ جہاں آ جائے، قرآن کا معاملہ جہاں آ جائے، اسلام کے شاعر کا معاملہ جہاں آ جائے، وہاں ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، وہاں اتفاق کرنا چاہیے، چاہے سامنے ہمارا دشمن ہی کیوں ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اور اسلام کو اور اس کے شاعر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ نفاق ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور یہ جو جہنم کا یہ جو گھڑا ہے، ایک گھڑا، اس کی گہرائی کتنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آواز آئی دھڑام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ ایک چٹان تھی جو جہنم کے گھڑے کے منہ کے اوپر سے ڈالی گئی تھی، اور آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچی۔ 70 سال کے بعد آپ سوچئے کہ ایک بڑی چٹان جب اوپر سے ڈالی جاتی ہے تو وہ کتنی تیزی سے نیچے جاتی ہے، بہت تیزی سے جاتی ہے، اور 70 سال کی مسافت ہے۔ اتنا بڑا گھڑا ہے جہنم کا، اور اس میں اللہ نے طرح طرح کے عذاب مہیا کر رکھے ہیں، اور ایک سب سے بڑا عذاب اس کا آگ ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ سخت ہے، 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ جب آگ کی دنیا میں ضرورت پیش آئی تو وہاں سے ایک ذرہ لایا گیا۔ ذرہ وہ ہوتا ہے جو فضا میں ہمیں تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، جب روشنی میں ہم سورج کی روشنی میں یا کسی چیز کی روشنی میں جب فضا میں دیکھتے ہیں تو وہ ذرات چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جہنم سے ایک ذرہ لایا گیا تھا دنیا میں، اور اسے کئی بار دھویا گیا، اور پھر اسے ایک پہاڑ پر رکھا گیا۔ جیسے ہی پہاڑ پر رکھا، وہ پہاڑ پورا کا پورا پگھل گیا، اور وہ آگ جو جہنم سے لائی گئی تھی اس نے دنیا کے تمام پہاڑوں میں اور پتھروں میں اپنی جگہ بنا لی، پھیل گئی۔ اب جتنی بھی آگ ہم جلاتے ہیں اور قیامت تک جلاتے رہیں گے، وہ اسی ایک ذرے کا کرشمہ جو جہنم سے لایا گیا۔ ہاں، اگر وہ ایک ذرہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں لایا جائے اور رکھ دیا جائے تو قسم خدائے پاک کی قیامت تک اس زمین میں ایک تنکا نہیں ہو۔ 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے جہنم۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو اس ڈیل ڈول کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے جو ہمارا ہے، اس کو بہت بڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان فرمایا، اس کی منظر کشی کی، آپ بھی اس کی تصویر بناتے چلیے کہ ایک جہنمی کے ایک منڈے، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک کا اتنا بڑا فاصلہ ہوگا جیسے ایک تیز رفتار گھڑ سوار، گھوڑے پر سوار آدمی 3 دن تک مسلسل چلتا رہے تو جتنی مسافت طے کرتا ہے، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا اتنا بڑا فاصلہ ہوگا، یعنی اس کا ڈیل ڈول اتنا بڑا کر دیا جائے۔ اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی ران اتنی بڑی ہوگی جیسے ورقان کا پہاڑ ہے، اس کی چمڑی اتنی موٹی ہو جائے گی کہ اگر اس کو آپ ناپے تو 40 ذراع 40 ہاتھ کے بقدر صرف چمڑی۔ اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے آپ، اس کی چمڑی کی جو اوپر کی جو تہ ہے وہ چمڑی اتنی موٹی ہوگی کہ وہ 40 ذراع کے برابر۔ اور جہنمی کو اتنا بڑا وجود اس لیے دیا جائے گا تاکہ اس کو تکلیف زیادہ ہو۔ آدمی کا جتنا حصہ آگ میں جلتا ہے وہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے نا، ایک انگلی جل جائے تکلیف کم، لیکن پورا ہاتھ جل جائے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا حصہ زیادہ ہے بدن کا اور جتنا ڈیل ڈول بڑا ہے، عذاب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے رحمان کے جو بندے ہیں وہ ساری عبادتوں کے کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کے سامنے دست بستہ ہو کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، اس لیے کہ یہ ایسا عذاب ہے کہ جب چپکتا ہے تو پھر وہ دور نہیں ہوتا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، ہمیں وہاں نہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تیسری صفت ہم نے پڑھی کہ جب رحمان کا بندہ کوئی اس سے مخاطب ہوتا ہے برے انداز کے ساتھ تو وہ برے انداز سے جواب نہیں دیتا، شریف انداز سے جواب دیتا ہے۔ چوتھی صفت ہم نے پڑھی کہ رحمان کے بندے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کچھ نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ پڑھی کہ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے سامنے دست بستہ ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔